اللہ اللہ اللہ۔ انسانی زندگی کی ابتدا ماں کے تن سے ہوتی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے، اسی لیے ماں کی گود کو بچے کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ آئندہ کے ایک دو بیانات عورت کی تعلیم کی ضرورت، عورت بچوں کی تربیت کس طرح کرے، اس عنوان پر رہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مستری کسی دیوار کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تو وہ دیوار آسمانوں تک اونچی چلی جائے، اس کا ٹیڑھا پن بڑھتا ہی جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی ماں کی اپنی زندگی میں دینداری نہیں ہے اور وہ بچے کی پرورش کر رہی ہے تو وہ بچے میں دین کی محبت کیسے پیدا کر پائے گی؟ اگر کسی ماں کی اپنی زندگی میں دینداری نہیں ہے اور وہ بچے کی پرورش کر رہی ہے تو بچے میں دین کی محبت کیسے پیدا کر پائے گی؟ اس لیے اس پہلی اینٹ کو ٹھیک کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ ماں کی گود کو دینی گود بنانے کی بہت ضرورت ہے۔ آج بچیاں اپنی عمر کی وجہ سے ماں بن جاتی ہیں۔ آج بچیاں اپنی عمر کی وجہ سے ماں بن جاتی ہیں، لیکن دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ لیکن دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ ماں کے مقام سے واقف نہیں ہوتی، وہ ماں کے مقام سے واقف نہیں ہوتی، ماں کی ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہوتی، ماں کی ذمہ داریوں سے واقف نہیں ہوتی۔ بیچاری اپنی عقل سمجھ سے جو سمجھتی ہے وہی کرتی رہتی ہے۔ بیچاری اپنی عقل سمجھ سے جو سمجھتی ہے وہی کرتی رہتی ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اس کو دین کی تعلیم دی ہوئی ہوتی، قرآن اور حدیث اس کے سامنے ہوتے، اللہ والوں کی زندگیوں کے حالات اس کو معلوم ہوتے، قدم قدم پہ یہ بچے کو اچھی ہدایت دیتی، نصیحتیں کرتی، دعائیں دیتی، اس کی محبت بھری باتیں بچے کی زندگی میں نکھر کر سامنے آ جاتی۔ عورتوں کی دینی تعلیم کی ضرورت، عورتوں کو دینی تعلیم دینا انتہائی ضروری ہے۔ یہ عاجز پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ اگر کسی انسان کے دو بچے ہوں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور اس کی حیثیت اتنی ہو کہ دو میں سے ایک کو تعلیم دلوا سکے تو اس کو چاہیے کہ بیٹی کو تعلیم پہلے دلوائے، اس لیے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ آج کل کے مردوں میں ایک بات عام مشہور ہے کہ جی حدیث پاک میں آیا ہے کہ عورتیں عقل اور دین میں ناقص ہوتی ہیں۔ یہ بات 100% ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کی عقل میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے، ذرا سی بات پر یہ بھڑک اٹھتی ہے، محسوس جلدی کر لیتی ہے، نرم بھی جلدی پڑ جاتی ہے، گرم بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ دوسرا،
اپنے بات پہ قابو نہیں رکھ پاتی، جذبات میں آ جائے تو دین کی باتوں کو بھی ٹھکرا بیٹھتی ہے، اس لیے فرمایا کہ ان میں عقل اور دین کی کمی ہے، اسی لیے فرمایا کہ ان میں دین کی کمی ہے۔ ویسے اگر یہ کسی کام کرنے پہ تل جائیں تو ماشاء اللہ کر کے دکھا دیا کرتی ہیں۔ عورتوں کو عقل اور دین کے جیسا ناقص نہیں دیکھا، لیکن بڑے عقل مند مردوں کی عقل کو اڑا دیتی ہیں۔ اس لیے یہ بات تجربے میں آئی کہ عورتیں جب کسی چیز کو منوانے پہ تل جائیں، یہ ضد کریں، ہٹ دھرمی کریں یا خاوند کو پیار محبت کی گولی کھلائیں، خاوند کو مجبور کر کے اپنی بات منوا لیتی ہیں۔ تو جب دنیا کی یہ باتیں منوا لیتی ہیں تو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی یہ بات کیوں نہیں منوا سکتی؟ تو جب دنیا کی یہ باتیں منوا لیتی ہیں تو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی یہ بات کیوں نہیں منوا سکتی؟ اس میں غلطی مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے ہے۔ بعض گھروں کے مرد چاہتے ہیں کہ عورتیں دین میں آگے بڑھیں، مگر عورتوں کے دل میں شیطانیت غالب ہوتی ہے، رسم و رواج کی محبت ہوتی ہے، وہ آگے قدم نہیں بڑھاتی اور دیندارانہ زندگی گزارنے پہ آمادہ نہیں ہوتی۔ اور کئی گھروں میں عورتیں دیندار ہوتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے مرد نیک بن جائیں، مردوں کی عقل پہ پردے پڑ چکے ہوتے ہیں۔ مردوں کی عقل پہ پردے پڑ چکے ہوتے ہیں، وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، ان کی باتیں بیچاری رو رو کر ان کو سمجھاتی ہیں کہ یوں نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، مگر یہ سنتے بھی نہیں ہیں۔ تو ایسے مردوں کی وجہ سے گھر کی عورتوں کے دین میں بھی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو کسی گھر میں عورت کا رکاوٹ بنتی ہے تو کسی گھر میں عورت رکاوٹ بنتی ہے تو کسی گھر میں مرد رکاوٹ بنتا ہے۔ ہمیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مردوں میں جہاں دینداری کا شوق ہوتا ہے، اسی طرح عورتوں میں بھی دینداری کا شوق ہوتا ہے،